وہ حکومت پہ ہوگی۔ پی ڈی ایم کا جلسہ جو ہے وہ اس سلیکٹڈ کٹ پتلی حکومت کے خلاف جو ہے وہ ریفرینڈم ہوگا۔ اس دن انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان، پورے پنجاب سے بالعموم اور لاہور سے بالخصوص جو ہے لوگ باہر نکلیں گے اور وہاں موجود ہو کر اپنے اس رائے کا اظہار کریں گے کہ اب پاکستان کو کس طرح سے جو ہے وہ آگے چلنا چاہیے۔ پاکستان جمہوریت کے ساتھ اور آئین کے ساتھ پاکستان کا مستقبل وابستہ ہے، اور جب تک اس ملک میں فری فیئر الیکشن اور عوامی رائے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک جو ہے وہ معاملات بہتر طور پہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہی پی ڈی ایم کا جو ہے وہ بنیادی مقصد ہے، باقی نکات کے علاوہ۔ تو انشاءاللہ تعالی 13 دسمبر کو پی ڈی ایم کا مینار پاکستان پہ جو جلسہ ہوگا وہ نہ صرف پچھلے جلسوں بلکہ وہ آئندہ کے لیے بھی ایک مثال ہوگا، اور اس دن عوام جو ہے وہ اپنی رائے کا بھرپور اظہار کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رانا صاحب نے آج کی میٹنگ کے اہم نکات آپ کے گوش گزار کیے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت قائم ہوئی ہے اس وقت سے متحدہ اپوزیشن کا بیانیہ یہی رہا ہے کہ یہ حکومت منتخب نہیں، سلیکٹڈ ہے، لائق نہیں، نالائق ہے، اور اس کی نالائقی اب 2.5 سال میں بالکل کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ دعویٰ تھا کہ بڑے بڑے میگا پروجیکٹ لے کر آئیں گے، دعویٰ تھا کہ 1 کروڑ لوگوں کو، نوجوانوں کو روزگار فراہم کریں گے، لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے، دعویٰ تھا کہ 50 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے چابیاں ان کے حوالے کریں گے، لیکن گھروں کو تجاوزات کی بنیاد پر مسمار کیا جا رہا ہے، نئے گھر نہیں بنے۔ اور اسی طرح ہم سمجھ رہے تھے کہ 2018 25 جولائی کو جو تاریخ کی بدترین دھاندلی کی گئی، شاید گلگت بلتستان میں ان کو حیا ہے، وہ اتنے احتجاج کے بعد وہ سمجھ جائیں کہ تھوڑا سا آگے ہمیں سنبھل کر چلنا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میں بھی انہوں نے بالکل جھاڑو پھیر دیا۔ جو بڑی پارٹیاں تھیں ان کو جو ہے وہ 1-1 2-2 سیٹ بڑی مشکل سے ملی، اور سب کچھ پہلے طے شدہ اس کے مطابق انہوں نے کیا۔ پھر دیکھیں اس حکومت کے خلاف ہم نے 15 ملین مارچ کی، آزادی مارچ کیا۔ پھر جب سے پی ڈی ایم تشکیل ہوئی اس وقت سے اب تک ہم نے 5 بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، اور کہیں کراچی میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں، اور اسی طرح کوئٹہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی مگر پھر ناکام ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں آخری رات تک ہمیں جو ہے وہ اجازت نہیں مل رہی تھی، پھر ناکام ہوئے۔ گجرانوالہ میں اسی طرح۔ لیکن ملتان میں جو انہوں نے رویہ اختیار کیا وہ بالکل بھی مختلف تھا۔ 4-5 دن پہلے انہوں نے ہمارے کارکنوں کو، ذمہ داروں کو گرفتار کرنا شروع کیا، اور بالخصوص یوسف رضا گیلانی کے بیٹوں کو گرفتار بھی کیا، زد و کوب بھی کیا، اور بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا بھی گیا۔ ایسی شرمناک حرکت کی کہ ہم سمجھے کہ اب یہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اگر تصادم کی طرف جا رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ اب ہم اس رویے کا کیا رد عمل دیں۔ تو مولانا صاحب نے صرف اتنی سی بات کی کہ اگر ڈنڈا استعمال ہوگا تو جواب میں ڈنڈا استعمال ہوگا، تو اس کو جناب عالی پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچایا گیا۔ لیکن آپ بتائیے کہ اگر حکومت کا رویہ اس طرح ہو اور بلا وجہ، یا تو یہ ہے کہ ہم قانون کی وائلیشن کر رہے ہو، ہم نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہو، ہم نے کوئی توڑ پھوڑ کی ہو،
5 जलसे हमारे हुए, कहीं भी कोई तोड़ फोड़ नहीं हुआ, कहीं कोई दुकान का दरवाज़ा नहीं टूटा, कहीं कोई गमला नहीं टूटा, लाखों लोग शरीक हुए और लाखों लोग पुरअमन तरीके से जो है वो मुंतशिर हुए। तो बहरकैफ मुल्तान में जो रवैया रखा हुकूमत ने, मैं समझता हूँ इंतहाई शर्मनाक और इंतहाई अफसोसनाक। ये तो आमिरियत में भी हमने नहीं देखी। हमने ज़िया-उल हक की आमिरियत का मुकाबला किया, परवेज़ मुशर्रफ की आमिरियत का मुकाबला किया, लेकिन ऐसी आमिरियत कि मीडिया पे भी कदगन और हर फ़र्द बशर पर, और उसका हक़ जो आइन उसे हक़ देता है, जो जमहूरियत में उसका एक आइनी हक़ बनता है कि वो अपने हुकूक़ के लिए, कौमी हुकूक़ के लिए, अपने मसाइल के लिए वो सड़कों पर आए और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, लेकिन इस हुकूमत में इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है। तो लाहौर का इंशाअल्लाहुल अज़ीम जो जलसा होने जा रहा है, ये तारीख़ साज फ़कीदुल मिसाल कॉन्फ्रेंस होगी इंशाअल्लाह। और अगर यहाँ भी हुकूमत ऐसी इक़दामात करने जाएगी तो फिर राना सलाउल्लाह साहब मौजूद है, हम उसके पीछे और उसके साथ इंशाअल्लाह डंडा बरदार साथ होंगे उनके, और इंशाअल्लाह किसी को हिम्मत नहीं होगी कि वो हमें जलसा करने से रोके। बहरहाल उनको खौफ ये है कि कहीं लाहौर के इस अज़ीमुशान कॉन्फ्रेंस के बाद कहीं इस्लामाबाद का रुख न करे PDM की क़यादत, और इस पूरे काफ़िले को या शुरका को लेकर इस्लामाबाद कहीं न चले। इस्लामाबाद भी जाएंगे, जब कायदीन फ़ैसला करेंगे तो इस्लामाबाद का भी रुख करेंगे, क्योंकि लगता ये है कि ये ऐसे इज़्ज़त से जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो अददी अक्सरियत भी खो चुके हैं। पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में उनकी अक्सरियत नहीं है अभी इस वक्त, लेकिन उसके बावजूद जो पुष्टपना है उनकी क़ुव्वत के बलबूते पे जायज़ व नाजायज़ बैठे हुए हैं। तो इंशाअल्लाह इस कठपुतली हुकूमत जो शो पीस बनी हुई है, बाकी सारे काम दूसरे लोग कर रहे होते हैं, दूसरी क़ुव्वतें कर रही होती हैं, तो इंशाअल्लाह हम इनका मुकाबला भी करेंगे सियासी मैदान में, और इंशाअल्लाह इनको शिकस्त से दो चार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले मशकूर हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का कि आज की मीटिंग होस्ट की है। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ये सिर्फ ये नहीं कि इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, बल्कि ये है कि अपने हर वादे से मुकर गए हैं। इस वक्त हालत ये है कि मज़दूर सड़कों पर हैं, किसान सड़कों पर हैं, तालिब इल्म सड़कों पर हैं, ताजर सड़कों पर हैं, हर मकतबा फ़िक्र के लोग, सहाफ़ी सड़कों पर हैं, हर मकतबा फ़िक्र के लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं। और इनका रवैया क्या है? मज़दूर आवाज़ उठाते हैं तो उन पर लाठियाँ और गोलियाँ चलाते हैं। किसान, आपको पता है लाहौर के अंदर किसानों को मारा इन्होंने, एक किसान जो है वो उसकी मौत हो गई, और केमिकल मिला हुआ पानी फेंकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो तलबा का एहतजाज था तो अमार जान को गिरफ्तार कर लिया। कौन सा मकतबा फ़िक्र है जिस पे ये अपना फाशिस्ट रूल इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे? और जो करने आए थे वो तो आप लोगों ने वादे किए थे, उससे सारों से मुकर गए। अगर ये उम्मीद भी हो कि शायद ये वादे पूरे कर लें, 2.5 साल तो चले गए, उसके उलट कर रहे हैं। गेट पे, स्टील मिल के गेट पे कल 12 घंटे उन्होंने एहतजाज किया। स्टील मिल के मज़दूरों ने 4500 लोगों को यक कलम निकाल दिया। स्टील मिल के गेट पे खड़े होकर इमरान खान ने कहा था कि हम स्टील मिल को बहाल करेंगे। और मुझे ये डर लग रहा है कि ये मुल्क के साथ कोई PIA जैसा हादसा ना कर दें, जिस तरह से इन्होंने PIA को बिठाया है, कोई ऐसी सूरत हाल से 2-4 ना कर दें। इसलिए PDM की सारी जमातें मिलकर ये जलसा करने जा रही हैं। उम्मीद है कि कल जो शिबली फराज ने कहा है कि हम कोई रुकावट नहीं डालेंगे, लेकिन ये झूठे हैं और मुकर जाते हैं हर बात से। लेकिन अगर जलसा करने देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करने देते तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मुल्तान को फिर 100 से ज़रब दे लो। अब बिल्कुल कोई हमारा एक कारकुन भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मैं अभी, मुझे एक हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है टोबा टेक सिंह की नीलम जबार, उन्होंने मैसेज किया है
ہمارے 2 لوگ ابھی بھی ٹوبہ کے اندر گرفتار ہیں، تاج محمد تاجی ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں اور طاہر وٹو ہمارے انفارمیشن سیکرٹری ہیں۔ میں آج یہ کہتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ ان کو فوری طور پر پولیس رہا کرے، چونکہ لاہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ نے تمام گرفتار ارکان کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا 30 تاریخ کو، اور اس کے نتیجے میں علی قاسم گیلانی اور ان کے ساتھی وہاں پہ رہا ہو کے آئے تھے۔ اگر نہیں کرتے تو کل ہم ان کے خلاف کنٹیمپٹ فائل کریں گے۔ سو اس لیے ساری جماعتیں تیار ہیں۔ میں یہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگلی میٹنگ کی میزبانی ہمیں دی گئی ہے، ہم بالکل تیار ہیں ہر قسم کا، اور کل ہماری اپنی میٹنگ ہے جس میں ہم اپنا پورا پلان شیئر کریں گے۔ کہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ آئینی راستے سے ہم آئے ہیں، ہماری آئینی اور جمہوری حکومت ہے، اور اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ آئینی اور جمہوری راستہ اپنائے اور ہمیں گھر بھیجے۔ آپ کو یقین ہے کہ یہ آئینی راستے سے آئے ہیں؟ آپ بتائیں۔ کون کہتا ہے کہ یہ آئینی راستے سے آئے ہیں؟ جو 2018 کے الیکشن ہیں اس میں آئین کو پامال کیا گیا، الیکشن رولز کو پامال کیا گیا، اور پری پول ریگنگ جو ہے وہ تو اب آپ سڑک پہ چلتے آدمی سے، ریڈی والے سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ 2018 کے الیکشن میں جو ہے وہ کیا ہوا۔ یہ کس کو غلط فہمی ہے کہ جنوبی پنجاب محاذ کس طرح سے بنایا گیا، پھر کس طرح سے اس کو لے جا کے پٹے پہنائے گئے، کہاں پہ ان کے جو ہے وہ کینڈیڈیٹس ہیں ان کے انٹرویوز ہوتے رہے۔ تو یہ بالکل 2018 کا الیکشن جو ہے وہ ریگڈ الیکشن تھا، وہ مینجڈ الیکشن تھا، اور وہ اس کٹ پتلی کے لیے مینج کیا گیا تھا۔ یہی ہمارا مطالبہ ہے کہ اس الیکشن کے نتیجے میں یہ جو مسلط ہوئی ہے حکومت، اس کو جو ہے وہ یہ فارغ ہو، ریزائن کرے، پبلک پریشر کو تسلیم کرے، اور اس کے بعد اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ پی ڈی ایم جو ہے وہ آئین سے مبرہ یا آئین سے ہٹ کے یا جمہوریت سے ہٹ کے کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ ہم صرف اور صرف جو ہے آئینی طور پہ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت اور عوامی جو ہے وہ رائے کو تسلیم کرنے کے لیے جو ہے وہ فری فیئر الیکشن ہو، اس میں جو بھی کامیاب ہو۔ آپ کیا غیر آئینی طریقے سے اس حکومت کو بنانا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں آئینی طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ہم غیر آئینی طریقہ اختیار نہیں کر رہے۔ کسی بھی جمہوری معاشرے میں اپنے احتجاج، پرامن احتجاج جو ہے یہ تو حق ہے ہر کسی کا، یعنی جمہوریت میں جو ہے وہ پرامن احتجاج کا حق آئین دیتا ہے۔ ہمارا یہ مرحلہ جو ہے یہ جلسوں کا، یہ انتہائی پرامن بھی ہے اور بے ضرر بھی۔ جس طرح سے چوہدری صاحب نے کہا کہ لاکھوں لوگ اکٹھے ہوئے جلسوں میں، آپ مجھے بتائیں کسی جگہ پہ کوئی ایک پتا بھی ٹوٹا ہو؟ تو اس کے باوجود جو ملتان کے جلسے سے پہلے جو سلوک کیا گیا، اور جس طرح سے لوگوں کی پکڑ دکڑ اور لوگوں کو، اور جس طرح سے پورا قید خانہ بنایا گیا کنٹینر لگا کے ملتان شہر کو، تو یہ پھر تشدد کا راستہ، غیر آئینی راستہ جو ہے یہ حکومت اختیار کر رہی ہے، پی ڈی ایم نہیں اختیار کر رہی۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا، جو مینار پاکستان کا گراؤنڈ بہت بڑا ہے، اس کو بھرنا ایک چیلنج ہے، تو آپ کے قائدین نے آج کیا فیصلہ کیا ہے؟ کوئی ٹاسک دی ہے جماعتوں کو، کتنے بندے لائیں گے؟ کیونکہ کم و بیش جو جلسہ عمران خان دعویٰ کرتے ہیں وہ 2.5-3 لاکھ بندہ انہوں نے اکٹھا کیا تھا۔ دوسرا الزام ان کا ہے جو فنڈنگ ہو رہی ہے وہ منی لانڈرنگ کے پیسوں سے ہو رہی ہے، چوری کے پیسوں سے ہو رہی ہے، اس پر آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعتوں کو ٹاسک نہیں دیا جاتا، جماعتیں خود انڈیپینڈنٹ اپنی حیثیت میں وہ پوری طرح سے کمیٹڈ ہیں، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس جلسے میں ہر جماعت جو ہے وہ اپنی طاقت، اپنی حیثیت سے بڑھ کے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے گی۔ اور جہاں تک اس گراؤنڈ کو بھرنے کا تعلق ہے، تو اگر گراؤنڈ وہ لبالب بھرنے کے بعد بھی جو ہے وہ آپ کو پورے لاہور شہر میں جو ہے وہ لوگ اس طرف جو ہے وہ بڑھتے نظر آئیں، تو پھر آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا، اور حکومت کو بھی تسلیم کرنا چاہیے، اس حکومت کے جو پشت پناہ ہیں ان کو بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ عوام کا فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے۔ باقی جہاں تک آپ نے ان کے اس الزام کی بات کی ہے، معاملہ یہ ہے کہ تمام جماعتیں جو ہیں
وہ اپنے محدود سورسز میں جو ہے یہ تحریک اس ملک اور قوم کے مستقبل کے لیے چلا رہی ہیں. کوئی ہم نے نہ کوئی فنڈ ریزنگ کی ہے اور نہ ہی کوئی ہم نے جو ہے وہ فنڈ کسی سے اکٹھے کیے. ویسے ایک منٹ ذرا فارن فنڈنگ کیس کا ذرا الیکشن کمیشن میں فیصلہ ہو جانے دیں, پتہ چل جائے گا کہ کس کو کہاں سے کیا کیا فنڈنگ ہے. اور یہ ویسے بھی فنڈ اکٹھے کرنا جو ہے نا یہ اسی کا کام ہے. اور دیکھو نا یہ کاروبار جو ہے اس کاروبار پہ نہ کوئی ٹیکس ہے نہ کوئی سکروٹنی ہے, بس ٹھیک ہے. اور اب وہ جن سے ساری عمر یہ کرتا رہا ہے اب ان کو بھر رہا ہے. یہ جو چینی ڈکیٹی, آٹا ڈکیٹی, ادویات ڈکیٹی, اب یہ پٹرول, یعنی ٹوٹل وہ میرا خیال ہے کہ 4-5 دن کی ڈکیٹی تھی اور کم از کم 300-400 ارب کی ڈکیٹی تھی. وہ اب ان کو بھر دیا, اب ساری زندگی جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ لیتا رہے گا. یہ فنڈز اکٹھے کرنا اسی کا کام ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے صرف 26 دن کا دھرنا دیا تھا لیکن حکومت نہیں گئی تھی, تو آپ اسلام آباد کا رخ کریں گے تو آپ کو امکان ہے کہ آپ حکومت چلی جائے گی آپ کے دھرنے کے اوپر اسلام آباد؟ انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال ہے کہ ہم ابھی راستے میں ہوں گے تو یہ چلی جائے گی. حکومت نے پیشکش کی ہے کہ NRO اور نیب کیسز بند کرنے کے علاوہ بات چیت کے لیے تیار ہیں, تو کیا آپ کا ایجنڈا کوئی ایسا ہے کہ آپ بات چیت کریں؟ دیکھیں اس حکومت کے ساتھ اب تک کی جو پوزیشن ہے, بات چیت جو ہے وہ PDM کی قیادت نے اسے آؤٹ آف کویشچن قرار دیا ہے. ابھی پرسوں صدر PDM مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ نے جو ہے وہ بات سنی ہے. باقی جہاں تک وہ NRO یا کیسز کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں وہ کیسز جو ہے وہ کھلا انتقام ہے. وہ کیسز جو ہے وہ انتقام کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں, تو ان کے اوپر ہم بات کیوں نہ کریں. جب آپ ایک ظلم اور زیادتی سے ایک جھوٹا ریفرنس مقدمہ کسی کے خلاف قائم کریں, خود آپ کوکین اور ہیروئن جو ہے وہ کم از کم 15 کلو پی بیٹھے ہو اپنی زندگی میں, اور اس کا مقدمہ میرے اوپر بنا دے, تو پھر ہم ان مقدموں کی کیوں نہ بات ہم کریں. کیوں نہ ہم کہیں کہ جناب یہ غلط مقدمے قائم ہوئے ہیں, ان کو واپس لو یا ان کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. تو معاملہ یہ ہے کہ جو انتقام ہے, اگر وہ اس انتقام کو NRO کہہ رہا ہے تو یہ مت بھولے کہ اس انتقام کے خلاف ہم آواز بلند کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان مقدمات میں یہ خود چلان ہوگا. یہ 15 کروڑ ہیروئن جو ہے نا, یہ اس میں یہ چلان ہونا ہے انہوں نے, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور یہ جو ریفرنس جو جھوٹے ریفرنس یہ دائر کر رہے ہیں اور اس میں جس طرح سے یہ وعدہ معاف گواہ بنا رہے ہیں, یہ وعدہ معاف گواہ جو ہیں یہ کل کو ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنیں گے. ویسے جو ایک سیکنڈ, جو سپریم کورٹ نے کل سونامی ٹری پہ کہا ہے, کیا اس پہ کوئی نیب متحرک ہوئی؟ جو کچھ اس سے پہلے BRT پہ جو کچھ ہو رہا ہے, معلم جبہ پہ جو کچھ ہوا ہے, فیک سٹوڈنٹس پہ جو کچھ ہوا ہے, ڈیمز پہ جو کچھ ہوا ہے, احتساب کمیشن پہ جو کچھ ہوا ہے, دوائیوں پہ, آٹے پہ, چینی پہ, کسی ایک جگہ آپ کو وہ پہلے جی کمیشن بنے گا, فورینزک رپورٹ آئے گی, باقیوں کو پہلے گرفتار کرتے ہیں, جیل میں ڈالتے ہیں, اس کے بعد مقدمہ شروع کر دیتے ہیں یا تحقیق, تو یہ نہیں چلے گا. یعنی یہ جو سونامی ٹری ہے نا, یہ ایک ہی کیس اتنا کافی ہے کہ عمران خان سے لے کے یہ عاشق فردوس اوان تک جو ہے نا سب کے لیے کافی ہے, سارے اسی میں اندر ہو سکتے ہیں. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ملتان جلسے میں سردار اختر جان مینگل نے اداروں پر بڑے سنگین الزامات لگائے اور ایک انہوں نے واقعہ کوٹ کیا کہ ایک ماں کے سامنے اس کے اکلوتے بیٹے کو پکڑا گیا اور اس کے سامنے گولیوں سے اس کو پھونک دیا گیا. کیا یہ بیانیہ پوری PDM کا ہے یا پھر سردار اختر جان مینگل کا ہے, اور اس کو پھر کیوں نہیں توسیع کیوں نہیں کی جاتی کہ اس طرح کے واقعات کو کیسے لیا جائے پبلکلی یا بات ہونے لگے؟ دیکھیں یہ جس واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ اور جس واقعے کا ذکر ملتان کے جلسے میں اختر مینگل صاحب نے کیا, یہ واقعہ ہوا ہے. اس واقعے کو میڈیا نے رپورٹ کیا ہے, ساری دنیا نے اس کو, ان ویڈیوز کو اور اس واقعے کو, اس احتجاج کو جو ہے وہ دیکھا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ واقعات جو ہیں یہ بالکل خلاف آئین ہے, خلاف قانون ہے. ان کے اوپر, اس ظلم کے اوپر, اس غیر انسانی سلوک کے اوپر خواہ کوئی بھی کرے اور کسی کے بھی ساتھ ہو, ہم سب کو جو ہے وہ آواز بلند کرنی چاہیے. اس میں میرا گزارش ہے, جو رانا صاحب سے آپ نے سوال پوچھا ہے, سب سے پہلے میرا تعلق تو نیشنل پارٹی سے ہے. میں آپ سارے دوستوں کا مشکور ہوں, آپ نے انتظار کیا. آج میر کبیر, سینیٹر میر کبیر, میں مسلم لیگ کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں بلایا. میں کوئٹہ سے آیا ہوں. یہ جو ایک کویسچن کا پہلے جواب دے کے 2 باتیں کروں گا. حیات بلوچ کا جو تربت میں واقعہ ہوا, وہ سارے میڈیا نے
मीडिया कवरेज में आया, उसको लोगों ने देखा और कैमरे की आंख ने देखा। जो आयात बलोच की वाक़े का ज़िक्र सरदार अख्तर जंग मेंगल ने किया है, इसको हमने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी रेज़ किया है और हमने कौमी असम्बली में भी हुआ और पूरे पाकिस्तान में हुआ। ये और मसला ये कि ये कैमरे की आंख ने देखा। इस तरह के हज़ारों ऐसे वाक़यात हैं जो पहाड़ों में, रेगिस्तानों में, जंगलों में हुए, जिसको किसी ने नहीं देखा, उसके लिए रिपोर्ट नहीं हुए। तो मेरा गुजारिश है कि ये जो पाकिस्तान में सारा रिपोर्ट हुआ तो इसको मीडिया भी कवरेज दे। दूसरा, एक आखिरी बात यह कि हमारी जो 5 जलसे PDM के हुए क्वेटा सारे, आपने देखा कि ये लोग जलसों में इनकी तादाद भी ज़्यादा हो रहा है और हर जलसा दूसरे से ज़्यादा लोगों की शिरकत उसमें ज़्यादा हो रहा है। उसकी वजह यह है कि मौजूदा हुकूमत की इन पॉलिसियों से अभी पूरा ये 22 करोड़ आवाम इतना थक चुके हैं कि वो जलसों में हमारे शिरकत ज़्यादा से ज़्यादा बुनियाद पे कर रहे हैं। क्वेटे का जो हुआ है, मैं उसका जिक्र करूं कि हमारी देखिए पूरा बलूचिस्तान 1 करोड़ 22 लाख आबादी का है। जो जलसा क्वेटा में PDM का हुआ है, मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की तारीख़ में ऐसा जलसा नहीं हुआ, क्वेटा की तारीख़ में ऐसा जलसा नहीं हुआ। तो ये फ़ैसला कर चुके हैं कि मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसियाँ, इसमें जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, बदहाली है, इन सब को लोग अभी पहचान चुके हैं। वो ख़ुद हमारी जलसों में आ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि लाहौर का जलसा भी फैसला कुन जलसा होगा और इसके बाद यकीनन इंशाअल्लाह। और हमारे जो आज की मीटिंग के हवाले से जो भी हमारे फैसले थे वो राना साहब ने तफसील से बता दिया, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हमारा ये सिलसिला इधर नहीं रुकेगा। हमारी अभी 8 तारीख को सरबराही इजलास है, उसमें हम नेक्स्ट लाए अमल के लिए जो हमारा नेक्स्ट लाए अमल होगा उस पर भी बात करेंगे। जी लास्ट क्वेश्चन जी। राना साहब, आपने दावा किया है कि हम रास्ते में होंगे तो ये घर चले जाएंगे। ज़रा ये वजाहत कर दें कि सिर्फ इमरान खान घर जाएगा या नवाज शरीफ और मरियम नवाज, जिन 2 अस्करी क़यादत कायदीन का भी हवाला देते हैं, वो भी घर चले जाएंगे। 2 शख्सियात जो पहिया दे रही हैं इमरान खान को, मरियम नवाज के बकौल, या सिर्फ इमरान खान घर जाएंगे जब आप रास्ते में होंगे? देखें जी, इस वक्त PDM का जो फ्री और फेयर इलेक्शन का मुतालबा है, उसमें ये हुकूमत जो है ये हायल है। इसे इस कठपुतली, इस नाअहल और नालायक टोले को जो नफ़रत और तकब्बर में गर्क है, इसको जाना होगा। इस मुल्क में हमारा मुतालबा फ्री फेयर इलेक्शन है और अदारों से हमारा मुतालबा सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो अपनी आइनी हदूद में काम करें। हमारी किसी के साथ कोई जो है वो ना अदारे के साथ ना किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ जो है वो आइन की अमलदारी चाहते हैं। उनका ये मौक़िफ़ है कि तमाम अदारे आइनी हदूद में रह के अपना काम करें। जिस अदारे की आप बात कर रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ ने उस अदारे के जवानों और अफसरों को जो सरबकफ़ हैं इस मुल्क की हिफाजत के लिए, उन्होंने हाथ उठा के 3 दफ़ा उनको सलाम किया है। तो इसलिए इस किस्म की कोई गलत फहमी जो है वो नहीं होनी चाहिए। हम अदारों की पार्लियामेंट समेत जो है वो अहमियत को भी समझते हैं, उनको इज़्ज़त भी देते हैं, लेकिन तमाम अदारों को अपनी आइनी हदूद में रह के जो है वो काम करना चाहिए। इसी में मुल्क की बेहतरी है और इसी से मुल्क आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। सरदार साहब का BBC के साथ हुआ है, उसमें तो एक और ये इशू हो गया कि यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट के हवाले से जो मेज़बान ने क्वेश्चन किया उस पर तो डार साहब लाजवाब हो गए। तो हमारी पूरी जो है जो क़यादत है सियासी अपोजिशन की, वो तो कहते हैं रिग्ड इलेक्शन थे, क्योंकि वहाँ पर सरदार साहब जवाब नहीं दे सके। सेकेंडली मुल्तान में तो पीपल्स पार्टी के जैलों ने डंडे ठंडे खा लिए, क्योंकि वो यूज़ टू हैं। लेकिन लाहौर में अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो नून लीग वाले हैं। मुल्तान में डंडे खाने वालों में हम भी थे, हमने भी प्रैक्टिस हासिल कर ली, आप फिक्र ना करें। डंडे जो है वो उधर भी मिल के खाए हैं, इधर भी अगर खाने पड़े तो खाएंगे भी, लेकिन सिर्फ खाएंगे नहीं, मारेंगे भी इंशाल्लाह। और जहाँ तक आपने इसहाक डार साहब के इंटरव्यू की बात की, देखें इंटरव्यू में एक क्वेश्चन होता है, उसका एक जवाब होता है। आप क्वेश्चन से मुतफिक हैं या जवाब से मुतफिक हैं, ये आपकी अपनी राय है। मैं तो इसहाक डार साहब ने जो जवाब दिया, मैं उससे 100% मुतफिक हूँ और मुझे तो उस क्वेश्चन में कोई जो है वो रेलेवेंसी नज़र नहीं आती। थैंक यू वेरी मच। परसों कर ली है ना।